السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مخصوص کاموں پر مخصوص عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں ایک پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور یہ دوسرا چغلی کرتا رہتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ بخاری شریف میں طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا ہے، جس میں عالم برزخ خاص عذابوں کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گد تک پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور پہلا کلا اس کا درست ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس پہلے کلے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ یہ کھڑا ہوا شخص اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے تو وہ پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو ابھی تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو اوپر سے تنگ تھی اور اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس کے ساتھ وہ سب اوپر کو اٹھ آتے تھے، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے۔ پھر جس وقت آگ بیٹھتی تو وہ بھی سب نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے، یہ کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب بھی وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی ہے اور بچے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جسے وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ تھا، اس میں مجھے داخل کر دیا۔ میں نے اس گھر سے اچھا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا، وہ جو تم نے دیکھا تھا جس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے جو جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔
اور وہ باتیں جہان میں مشہور ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ آپ عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم ہے بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ اللہ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔